دلیلیں میں سنانا چاہتا ہوں، پھر ان کی دلیلوں کا جواب سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنے بودے دلائل قائم کرتے ہیں اور اس پر مذہب کا انہوں نے معیار رکھا۔ سب سے پہلے آپ ہی کے علاقے کے ایک نابکار کو دکھا رہا ہوں۔ اور چیز چلیے، ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا، دلیل کیا دی؟ دلیل کے پیچھے مت پڑو، یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ارے دلیل کے پیچھے مت پڑو، بناؤ جلوس نکالو، جشن مناؤ، ابلیس نے نہیں منایا، یہ ہے دلیل۔ ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں، ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، منانا شروع کر دیں گے۔ ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی۔ بس ایک دلیل دے دو، 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابوبکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی، مجھے صرف ایک دلیل۔ تو اصول یاد رکھ لیجئے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ کرنے کے لیے ممانعت کی دلیل چاہیے، کرنے کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں۔ بھائی آپ بریانی کھاتے ہیں تو کیا دلیل سے کھاتے ہیں کہ بریانی نبی نے کھایا؟ بھائی جائز ہے، کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہ بریانی نہیں کھا سکتے تو دلیل اس کے ذمے کہ وہ دلیل دے کہ کیوں نہیں کھا سکتے۔ منع کرنے والے کے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے رسول کی صاف صریح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو چیزیں تمہارے لیے ناجائز تھی میں نے کھول کر بتا دی، جو چیز تمہارے لیے جائز تھی وہ بھی بتا دی، اور جس چیز کے بارے میں میں نے کچھ نہیں کہا تمہارے لیے مباح اور جائز ہے۔ تو نبی کہتے ہیں میں نے یہ بھی بتا دیا کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اور جس کے بارے میں میں کچھ نہ کہوں، میرا کوئی قول نہ ہو، میرا کوئی فعل نہ ہو، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا سوال ہے کہ نبی کی کوئی ایک حدیث ذاکر نائک سنا دے کہ نبی نے کہا میلاد میرا نہ منانا ورنہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ ایسی کوئی حدیث ہے؟ تو جب ممانعت کی حدیث نہیں تو تو کہاں سے کہہ رہا ہے حدیث میں نہیں ہے؟ تو ایسے تو ہزاروں کام ہے جو حدیث میں نہیں ہے مگر تم کرتے ہو۔ مسجد نبوی کو وسیع کیا، حدیث میں آیا۔ خانہ کعبہ کو خوبصورت بنایا، تم نے، حدیث میں آیا۔ مسجدوں کی میناریں بنائے، حدیث میں کہاں ہے؟ قرآن پہ زیر زبر لگائے گئے، حدیث میں کہاں ہے؟ مدرسے بناؤ، حدیث میں کہا ہے؟ رسول نے کہا تھا مدرسے کھولنا۔ تبلیغی جماعت کے 40 دن کے چلے اور چھلے ہو رہے ہیں، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ کون سی حدیث میں؟ صحابہ نکلتے تھے، چلو 40 دن کی جماعت میں بورا بسترا اٹھاؤ، چلو، کوئی حدیث میں نہیں۔ تم کیوں کہ دین کی خدمت۔ تو میں نے کہا دین کی خدمت کی نام لے کر تم تبلیغ کر سکتے ہو، یہ جائز۔ تو اگر ہم نبی کی عظمت کے لیے ان کی میلاد منائے تو یہ کہاں سے ناجائز؟ اور ہمت ہو تو ایک حدیث سنا دو جس میں نبی نے منع کیا ہو، کسی صحابی نے منع کیا ہو۔ تو جب منع کی دلیل نہیں تو تم کون ہوتے ہو جو منع نہ ہو اور تم کہو منع ہے؟ تو مطلب تم شریعت گڑھنے والے ہوئے۔ کسی چیز کو ناجائز کہنا یہ کس کی ہے ذمہ داری؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ جو کسی حلال کو حرام کہے وہ گویا اپنے آپ کو کیا خدا سمجھتا ہے؟ کیا معاذ اللہ وہ رسول صاحب ہے کہ جو اس کو حرام کہہ رہا ہے؟ اگر تو حرام کہہ رہا ہے تو اس کی تجھے دلیل دینی پڑے گی۔ کس قرآن کی آیت میں آیا کہ میلاد نہ مناؤ؟ کس حدیث میں آیا کہ میلاد نہ مناؤ؟ قرآن تو ہمیں مجاز دیتا ہے کہ میلاد مناؤ۔ قرآن میں میلاد کی دلیل دکھتی ہے۔ میلاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے کئی انبیاء اکرام کی میلاد کا ذکر کیا، چنانچہ پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت 1 سے 14 تک جا کے قرآن میں دیکھ لیں، 1 سے 14 تک پڑھیں تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ۔ مجھے بتائیے موسیٰ کی پیدائش سے اس امت کو کیا فائدہ؟ ارے بھائی موسیٰ پیدا ہوئے، پھر موسیٰ کی والدہ نے ٹوکری میں رکھا، پانی بہا دیا، اس سے کون سا آپ کا فقہ کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کون سے آپ کا اس پہ جو ہے احکام ثابت ہو رہے ہیں؟ مگر رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی ولادت کا ذکر کیا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 35 اور 36 میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا ذکر کیا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 38 سے لے کر 41 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کیا۔ پارہ 16 سورہ مریم
آیت 15 میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اور کس انداز میں کہ عیسیٰ کے جملوں کو قرآن بیان کرتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں سلامتی ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اللہ کی سلامتی، اللہ کا سلام ہے اس دن پر جب مجھے موت آئے۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلام۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس دن ہمارے آقا ہے اس دن بھی ہم سلام پڑھتے ہیں، کہ جب عیسیٰ کے لیے سلام ہے تو نبی تو ان کے بھی آقا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، پارہ 16 سورہ مریم آیت 16 سے لے کر 35 تک عیسیٰ علیہ السلام کی پوری مکمل ولادت کا ذکر قرآن نے کیا۔ مجھے بتائیے عیسیٰ پاک مریم سے پیدا ہوئے، حضرت مریم آپ کو پیدا جب کر وقت آیا آپ کی حضرت عیسیٰ کی تولد ہونے کا تو گئی کھجور کھایا، یہ پورا قرآن نے ذکر کیا۔ اس سے بتائیے اس امت کا کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے اس امت کا کیا فائدہ، جبکہ حضرت موسیٰ کی شریعت پہ ہمیں عمل بھی نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ کی پیروی بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ میرے زمانے میں آئے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہیں، اگر تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤں گے۔ تو جب موسیٰ کی شریعت پہ عمل نہیں کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا کیا معنی، حضرت مریم کی ولادت کا ذکر کرنا کیا معنی، حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کرنا کیا معنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا کیا معنی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان کا ذکر کر کے بتایا کہ میلاد منانا، میلاد کا تذکرہ یہ میری سنت الہیہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جناب کسی حدیث میں نہیں آیا۔ ابے حدیث میں نہیں، قرآن میں آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ قرآن میں۔ آپ پوچھو گے کیسے؟ میلاد یعنی نبی کے آنے کا ذکر کرنا، نبی کی جلوہ گری کا ذکر کرنا۔ آئیے اب سنیں آیتیں، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت 15 میں اللہ اپنے نبی کی میلاد کیوں بیان کرتا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہاری طرف ایک نور آیا اللہ کی طرف سے اور ایک روشن کتاب۔ یہ اللہ اپنے رب محبوب کی ولادت کا ذکر کر رہا ہے کہ نور آیا، یاد کرو نور آیا۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں یعنی تکلیف میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربان اور رحم کرنے والے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ دیکھو یہ نہیں کہا کہ کافروں پہ احسان کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے احسان کیا کس پر؟ مومنوں پر۔ تو احسان کیا کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے ان میں ایک اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اپنا ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ تو گویا نبی کا بھیجنا اللہ احسان جتا رہا ہے۔ تو احسان مند وہ ہے جو اس دن اس کا احسان مانے، اس کا تذکرہ کرے۔ پارہ 4 پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 105 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں مبعوث کیا، ہم نے آپ کو نہیں پیدا کیا مگر اس شان کے ساتھ کہ آپ کو خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا بھیجا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت 45 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بے شک ہم نے آپ کو بھیجا چشمدید گواہ بنا کر، آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا اور لوگوں کو ڈر سناتا ہوا اور خوشخبری دیتا ہوا بنا کر بھیجا۔ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 119 میں ارشاد ہوا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا۔ پارہ 26 سورہ فتح آیت 8 میں ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو چشمدید گواہ بنا کر بھیجا
اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بھیجا۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت 28 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر ایسی رسالت کے ساتھ جو تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت 151 میں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمت۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تمہیں میں سے، اور تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے۔ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت 173 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہاری طرف ایک نبی آیا واضح دلیل اور برہان کے ساتھ۔ اور بھی قرآن کی آیتیں، یہ قرآن میں اللہ اپنے نبی کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، ہم نے بھیجا، ہمارا نبی آیا، ہم نے بھیجا۔ تو یہ آیا بھیجا یہ میلاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میلاد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ نبی کے آنے کا تو ذکر کرتے ہیں نا، نبی کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کتنی آیتیں پڑھی گنا ہے کہ آپ میں سے کسی نے گنتا نہیں ہے آپ میں سے کوئی؟ 12 آیتیں 12ویں کی نسبت سے، تو 12 جگہ قرآن میں نے بہت ساری جگہ میں تو 12 ہی آیتیں پڑھی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، اور جب نبی کے بھیجنے اور آنے کا ذکر ہو اسی کو جلوس، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ سن لیجئے، جلوس خود نبی پاک کے زمانے میں صحابہ نے نکالا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سرکار جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کوبہ میں تشریف لائے آپ، اور کوبہ میں آپ نے سب سے پہلی مسجد تعمیر کی، مسجد کوبہ جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ وہاں سے جب آپ مدینے کی طرف نکلے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ میں نے بہت سارے ملکوں میں سیر کی اور بہت سارے ملکوں کو دیکھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ سرکار جب بادشاہ وہاں کے چلتے ہیں تو ان کے سامنے ایک علم بردار ہوتا ہے، جھنڈا لے کے ایک چلتا ہے۔ آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، تو مجھے اجازت دیجئے کہ سرکار میں آپ کے سامنے ایک علم لے کر چلوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور اجازت دی، تو حضرت بریدہ نے اپنے امامے کو کھولا۔ اب امامہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کم سے کم 7 ہاتھ کا ہوتا ہے، کم سے کم۔ تو اتنا بڑا امامہ آپ نے ایک نیزے پر باندھا اور بڑے فخر کے ساتھ رسول کے آگے علم بردار، ایک جھنڈا بردار ہو کے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور جب مدینے کی سرحد میں داخل ہوئے تو کئی ہزار صحابہ کرام آپ کے استقبال میں آئے، اور یہ سارے صحابہ کا جلوس نبی کے پیچھے، آگے حضرت بریدہ اسلامی جھنڈا لیے، ان کے پیچھے نبی ہے، نبی کے پیچھے ابو بکر ہے، اور پھر پورے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ یہ پورا جلوس مدینے میں داخل ہوا، اور مدینے کی بچیاں اپنے دفوں کو لے کر سڑکوں پر استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ سنا رہی تھی، نبی کی نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داہی۔ اور جتنے مسلم شریف میں اللہ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ چھتوں پر عورتیں، بوڑھے، ضعیف اور وہ پردہ نشین عورتیں پردوں میں ملبوس ہو کر یہ کہتی تھی، جہاں جہاں نبی گزرتے تھے تو کہتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ یہ نبی کے نعرے لگاتے تھے اور نبی سب کو دعائیں دیتے، خوش دیتے تھے۔ یہ مدینے میں وہ جلوس تھا جو صحابہ نے نکالا تھا، اور نبی نے اس وقت خوش ہو کے فرمایا تھا کہ اے بریدہ اسلمی تو آج میرا علم بردار ہے، اس جلوس کی علم برداری تو کر رہا ہے، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ جب قیامت میں اپنے صحابہ کے ساتھ آؤں گا وہاں بھی علم برداری تیرے حصے میں ہوں گی۔ تو یہ وہ جلوس تھا جو نبی کی آمد پہ نکالا گیا تھا۔ نبی مدینے میں آئے تو مدینے والوں کے لیے وہ آمد رسول کا موقع تھا، تب جلوس نکالا گیا۔ اور آج پوری دنیا کے لیے پیدائش رسول کا دن، آمد رسول کا دن ہے، اس دن بھی ساری دنیا میں جلوس نکالا جاتا ہے۔
اور ایک دو ملکوں میں نہیں، کئی ملکوں میں 3 ڈیویڈیاں اس پر ہم نے بنائی ہے، گلبرگہ کے ہمارے دوست احباب نے، اور ایس ایچ او کی طرف سے بھی ڈیویڈیاں بنی، 3 ڈیویڈیاں آپ دیکھیں، آپ ڈیویڈی سے ہی سمجھ سکتے کتنے گھنٹے کی ڈیویڈی ہوں گی، 1 2 نہیں 3 ڈیویڈی، اور اس میں پورے دنیا میں کہاں کہاں میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے اس میں ساری ویڈیو ڈالی گئی ہے۔ تو آپ ایس ایچ او کے ممبروں سے وہ حاصل کریں اور دیکھیں کہ دنیا کے کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا، یہاں تک کہ جہاں عیسائی انگریز ہے وہاں بھی، امریکہ میں تک نکالا جاتا ہے، امریکہ تک میں صرف جلوس نہیں نکلتا تو سعودیہ میں نہیں، صرف وہی نہیں۔ کیوں؟ یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیشنل ڈے کا جلوس نکالنا پسند کرتے لیکن نبی کی آمد کا جلوس پسند نہیں کرتے۔ ایک جلوس تو یہ تھا جو نبی نے نکالا تھا، اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب نبی گزر رہے تھے سڑکوں سے تو چھتوں سے عورتیں نعرے لگاتی تھی، ضعیف بوڑھے نعرے لگاتے تھے، صحابہ نعرے لگاتے تھے، محمد رسول اللہ۔ آج بھی سنی جب جلوس نکالتے تو یہی نعرہ لگاتے، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ وہی صحابہ کی سنت